السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین و حضرات، اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہم پر بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم میں ان نعمتوں کا شمار کریں تو مشکل ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ دل ہے۔ دل یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ چلتا ہے تو انسان کی دنیا قائم ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کی دنیاوی زندگی کا انحصار اس دل پر ہے، اس دل کے درست چلنے پر ہے، اسی طرح انسان کی اخروی زندگی کا انحصار بھی اس دل کی درستگی پر ہے۔ اگر یہ دل اس دنیا میں درست کام کرتا رہا تو انسان آخرت میں کامیاب ہے۔ اگر اس دل میں خرابی آ گئی، گناہوں کی میل آ گئی، اللہ رب العزت کی محبت اس دل سے ختم ہو گئی تو پھر انسان کی آخرت برباد۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتا ہے تو پھر انسان کا سارا جسم درست کام کرتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، پھر فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکی اور بدی کا انحصار وہ انسان کے دل پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کا نماز پڑھنے کو بڑا دل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو بڑا دل کرتا ہے، انسان رکوع و سجود کرتا ہے تو انسان کو اس میں مزہ آتا ہے، انسان اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پہ لاتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کا دل درست ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہماری کیفیت کیا ہے؟ مسجد میں آنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، آتے ہیں تو جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر میں ہمیں مزہ نہیں آتا، قرآن مجید کی تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، اللہ رب العزت کی حقیقی محبت اور معرفت ہمارے دل میں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اور دل کی نرمی یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خیر ہے۔ جس انسان کا دل نرم ہے، جس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا کان بھی میری نعمت ہے، آنکھیں بھی میری نعمت ہیں، دل بھی میری نعمت ہے، ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن میں تم سے سوال کروں گا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دل یہ انسان کے اعضاء میں سب سے معزز اور قیمتی ترین چیز ہے۔ وہ کیسے؟ اگر انسان کو سنتا نہیں ہے لیکن دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، تو لاکھوں انسان ایسے ہوں جن کو سنتا ہے لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ اس بہرے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان نبینا ہے، اسے نظر نہیں آتا لیکن حافظ قرآن ہے، دل میں اس کے اللہ کی محبت ہے، اللہ اللہ کرنے والا آدمی ہے، تو لاکھوں بینا انسان جن کو نظر آتا ہے وہ اس انسان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی، مکے کے سب سے بڑے مفتی اور قاضی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور جسم میں عیب کتنے ہیں؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا،
ناک موٹا ہے، رنگ کالا ہے، جسم معذور ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں سے چلا نہیں جاتا، لیکن مکے کے سب سے بڑے قاضی وقت کے خلیفہ نے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا کہ اس کالے کو عزت اس وجہ سے ملی ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جس دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت موجود ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دل کی نرمی یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خیر ہے۔ امام خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما من عبد الا وله 4 اعین، فرمایا ہر بندے کو اللہ رب العزت نے 4 آنکھیں دی ہیں، 4 آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہیں۔ عینان یبصر بہما امور الدنیا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے دنیاوی امور کو دیکھتا ہے۔ یہ مسجد میں پنکھا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ مسجد ہے، میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنی کھیتی اور فصل کو دیکھتے ہیں۔ عینان یبصر بہما امور الدنیا، فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کے ساتھ انسان اپنے دنیاوی معاملات کو دیکھتا ہے۔ وعینان یبصر بہما امور الآخرہ، اور 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کے ساتھ انسان اپنی آخرت کے معاملات کو دیکھتا ہے، انسان ان کے ساتھ اپنی آخرت کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، فرمایا جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کو کسی بندے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، فَتَحَ عَيْنَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ، فرمایا اللہ اس کی ان 2 آنکھوں کو کھول دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ فَيُبْصِرُ بِهِمَا مَا وُعِدَ بِالْغَيْبِ، پھر ہر وقت اس کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد رہتی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر موجود ہے۔ وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر موجود ہے۔ وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی محفل میں بیٹھتا ہے، وہ مذاق کی حالت میں ہے، وہ غصے کی حالت میں ہے، اس کی کوئی بھی کیفیت ہو، اس کے شادی بیاہ کے معاملات ہوں، اس کی خوشی اور غمی ہو، ہر حالت میں اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہوتی ہے۔ فَيُبْصِرُ بِهِمَا أُمُورَ الْآخِرَةِ، ان 2 آنکھوں کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کو دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جب اللہ کو کسی بندے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، جب اللہ کو کسی بندے کی پرواہ نہیں ہوتی، تَرَكَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، پھر بندے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے جیسے اس کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دل کی آنکھوں کو نہیں کھولتے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیں۔ آپ میں سے جو حضرات ذمہ دار ہیں، وہ جب ان کی فصل آتی ہے تو اس کا حساب کرتے ہیں کہ کتنا بچا ہے، کیا نقصان ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے، وہ سارا حساب کرتے ہیں۔ ایک دکاندار ہے، وہ شام کو اپنا سارا کھاتا دیکھتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے، کیا لوگ ادھار لے کے گئے ہیں، کیا نقد لے کے گئے ہیں، وہ سارا حساب کرتا ہے۔ کسی انسان نے ملازم رکھے ہیں، وہ شام کو ان سے پوچھتا ہے بھائی یہ کام تھے آپ نے کیے؟ ہر انسان اپنے اپنے معاملات کو دیکھتا ہے۔ کبھی اس بات کا بھی جائزہ لیں، شام کو بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے، علیحدہ کمرے میں بیٹھیں اور اس بات کا جائزہ لیں آج میرے دل کی حالت کیا ہے۔ سارا دن میں لوگوں میں بیٹھا ہوں، میں مسجد میں بھی گیا ہوں، میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی معاملات کیے ہیں، میں اپنے والدین کے ساتھ بھی ملا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ملا ہوں، اور شام کو آج میں سونے لگا ہوں تو میرے دل کی حالت کیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جس آدمی کا دل درست ہے اس کی دنیا بھی درست ہے اور اس کی آخرت بھی درست ہے، اور جس کے دل میں خرابی ہے، جس کے دل میں گندگی ہے، جس کا دل پاکیزہ نہیں ہے، جس کے دل میں گندے خیالات ہیں، گندے افکار ہیں، اس کے دل میں پاکیزگی نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو وہ انسان دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور یہ دل پلٹتا بڑی تیزی سے ہے،
پلٹتا بڑی تیزی سے ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں، اس کو چیک کریں، اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے اپنی محبت دے دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العزت میرے بھی دل کی اصلاح فرما دے اور آپ کے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔